سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ آج نظر ڈالیں گے انٹرنیشنل حالات، جرمنی، پاکستان، یوکرائن، روس۔ سب سے پہلے پاکستان۔ خان صاحب، یہ جو پاکستان کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص کر مذہبی لحاظ سے کل تو باقاعدہ طور پر لوگوں نے گنیں نکال لی اور فائرنگ بھی ہوئی ہے احمدیوں کے اوپر مختلف طریقوں کے ساتھ۔ آپ ظلم کہہ سکتے ہیں، کہیں مسجد کو بند کر دیا گیا لاہور میں۔ تو کیا دیکھتے ہیں، یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ گورنمنٹ کیوں نہیں 60 بندے آ جائے تو مسجد سیل کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں مارک صاحب، یہ تسلسل ہے، اب مطلب ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ ہم بھی اپنے چینلز کے اوپر، آپ بھی اپنے چینل کے اوپر، اور بعض دوسرے جو متاثرین ہیں وہ لوگ اس پر شور ڈالتے ہیں، لیکن عام پبلک جو ہے اس پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہے۔ نہ ہم حکومت پہ اس کا اثر دیکھتے ہیں، نہ پبلک کا اثر دیکھتے ہیں۔ جو متاثر پارٹی ہے یا متاثرین ہے، ان کی آواز اتنی محدود ہے کہ اس کو کوئی بھی خاطر میں نہیں لا رہا۔ اب تک کے حالات کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جب تک پبلک سے آواز نہیں اٹھے گی، حکومت پریشر میں نہیں آئے گی، اور حکومت اس لیے اس طرف توجہ بھی نہیں دیتی اور اس کو جان کے نظر انداز کرتی ہے کہ جو خود ہی نبٹ لیں گے، بندے گرفتار کرو بعد میں چھوڑ دو، یا تالا لگا کے تو اس کو چیز کو مکمل طور پر عبادتگاہ کو بند کر دو، مسجد کو بند کر دو۔ اور یہ ہے کہ بھائی پبلک جو 40-50 بندے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا وہ ان کا مقصود ہے۔ تو اس لیے یہ ایک جو پلان ہے مذہبی طاقتوں کا کہ بھئی ہمیں احمدیوں کو نماز نہیں پڑھنے دینی، یا ان کی عبادت گاہوں کو، مساجد کو، نماز سینٹرز کو تالے لگانے ہیں، وہ اس ہیٹ پہ کام کر رہے ہیں اور حکومت ان کی مددگار بن رہی ہے۔ اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور ان کو یہ دیکھتے ہیں وہ کہ بھئی ہمیں کامیابی ملتی ہے، پہلے سے زیادہ کامیابی ملتی ہے، ہمارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایس پی ہمیں نہیں پوچھتا، ہم جو درخواست دیتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو ان کے حوصلے جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ دن بہ دن ہر جو ہے پہلے سے زیادہ 2-4 جو ہے وہ مساجد بند کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک حکومت توجہ نہیں کرے گی یا عوام کی طرف سے کوئی پریشر نہیں اٹھے گا، اور جس کا امکان بھی نہیں ہے، جو ہم دیکھتے ہیں پچھلا سارا ماضی کے اندر، تو اس لیے جب جانشور طبقہ بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، یا یہ درد سری پالنے کے لیے تیار نہیں، ایک نفسا نفسی والی کیفیت ہے پاکستان کے پورے ماحول کے اندر، عمومی ماحول کے اندر، تو پھر اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی کی خاطر اپنی فکر کرو، ہمیں کسی میں معاملے میں مدد کرنے کی یا ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے یہ معاملات جو ہے دن بہ دن بگڑ رہے ہیں، اور مولوی جس کا رزق کی اس سے چلتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جی خان صاحب، ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، جیسے بھی ہو کبھی نہ کبھی تو کسی کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور چیز ہے، پورا پاکستان پانی میں ڈوب گیا، لیکن دعوے تو بہت بڑے بڑے تھے کہ ہم ستھرا پنجاب بنا رہے ہیں اور یہاں پہ بڑا کام ہو رہا ہے، اربوں روپے لگا دیے گئے، پبلکسٹی بڑی کی گئی، پیسہ خرچ کیا گیا، پورا لاہور ڈوبا ہوا ہے، فیصل آباد، لاہور، چناب نگر، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ پانی ہے، اور وہاں پہ کوئی نکاسی کا سسٹم نہیں ہے۔ تو عوام بھی اس چیز کی عادی ہو چکی ہے۔ دیکھیں مبارک صاحب، پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت، چاہے وہ پنجاب کی ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں یا مرکزی حکومت ہو، ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ وہ اپنی تنخواہیں دینے کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ یہ جو اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں نا، جو بیان دیتے ہیں وہاں کے منسٹر کہ ہم نے یہ کر دیا، کہ ہم یہ ترقی کر لیں گے، ہم اس اسکیم کے اندر پیسہ لگا رہے ہیں، یہ سب جھوٹے بیان ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہی کے اخبار میں پڑھ لیں اسٹیٹ بینک کی کہ 59 کھرب روپے صرف 15 کمپنیاں پاکستان کی جو ہے سرکاری ادارے، ناٹ کمپنیاں، پاکستان کے 15 سرکاری ادارے 59 کھرب روپے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، وہ پیسہ ضائع جا رہا ہے۔ تو جس کا خسارے کا یہ حال ہو کہ 15 کمپنیاں ہی جو ادارے بنائے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ 59 کھرب پہ خسارے میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام کیا کرنے ہیں؟ اس لیے یہ جو بارش ہو جاتی ہے تباہی آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے تباہی ہو جاتی ہے،
یہ سارے اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم کام کر ہی نہیں رہا, کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہو ہی نہیں رہی جس سے ان معاملات کا حل تلاش کیا جائے, ان میں ایسے تعمیراتی کام کیا جائے کہ بھئی ہمیں ان سے بچا جائے. اس لیے بارش کیونکہ مخصوص وقت میں آتی ہے مانسون کے اندر, اس کے بعد گاڑی پھر چل پڑتی ہے, پانی خشک ہو جاتا ہے, نکل جاتا ہے نالوں وغیرہ کے اندر, پانی اتر جاتا ہے, اس کے بعد پھر روٹین کی لائف چل پڑتی ہے, دنیا پھر بھول جاتی ہے. پھر سال کے بعد ایک طوفان ایسا آتا, بارشوں کے بعد پھر ہی شور پڑتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی کچھ بھی نہیں ہوا, سب نالے برساتے جب ختم ہو گیا, سڑکوں میں پانی پھیر رہے ہیں. اس لیے ان باتوں پر مت جایا کریں. پاکستان دن بدن ہر فیلڈ کے اندر, صرف کوئی ایک مخصوص فیلڈ, ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیں نیچے کی طرف جا رہا ہے, اور نہ عوام کو اس کا شعور ہے, نہ عوام کو فکر ہے, اور نہ حکومت کو اس کی فکر ہے. حکومت اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے, اور عوام جو ہے وہ اپنی روٹی پانی کے چکر میں جو ہے وہ ان کو اس ڈگر پر لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی سوچ جو ہے وہ بدل کے رکھ دی جاتی. اب یہ فتنہ ہندوستان, ہر جو واردات ہو رہی ہے دہشت گردی کی, اس کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا گیا تاکہ بجائے اس کے اس کو سیریسلی لیا جائے کہ بھئی یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, ملک کی بقا کو خطرہ پیدا ہو رہا ہے ان چیزوں سے. جو روزمرہ کے واقعات ہو رہے ہیں, شہری مر رہے ہیں, فوجی مر رہے ہیں, ان کے اندر ملک میں بدامنی بڑھ رہی ہے, سیکورٹی کے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. بجائے اس کی طرف دیکھا جائے بیان بازی ہے اور اس کو فتنہ ہندوستان کا نام دے دیا ہے. جو عام جاہل آدمی ہے وہ یہی کہنا شروع کر دے, اور اس کا دھیان اسی طرف لگ رہا ہے کہ یار یہ بھارت کروا رہا ہے, یہ بھارت کروا رہا ہے, یہ بھارت کروا رہا ہے. تو وہاں کا نظام ہی ایسا بدل چکا ہے, بگڑ چکا ہے کہ اس کی ڈائریکشن ہی بدل گئی ہوئی ہے. اس لیے وہاں ترقی والا, یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہو رہی. کوئی ایک سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں ہے. ساری دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے ممالک, ویتنام جیسے ممالک دوبارہ کھڑے ہو گئے. دنیا جا کے بنگلہ دیش میں پیسہ لگا رہی, سرمایہ کر رہی ہے. آپ کے پاس کوئی نہیں آ رہا, اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا سوائے ایک مذہبی جنونیت کے, اور وہاں کچھ نہیں ہے. یہ بات خاصا نے بڑی اہم کی. کل ایک افسوسناک خبر بھی تھی ہمارے پاس, کسی بندے کی وفات ہو گئی, اس کے بیٹے آ رہے تھے کوئٹہ سے, بلوچستان میں انہیں قتل کر دیا گیا, دونوں بچوں کو. بہت ہی تکلیف دہ واقعہ تھا. اچھا خان صاحب یہ بتائیے جرمنی میں کیا چل رہا ہے, تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو. دیکھیں جرمنی کے اندر جمہوری ملکوں کی شان دیکھیں آپ. جرمنی کی جو فرفاسung گرشت ہے, جی, آئینی عدالت کارلسروے والی, جس کے 16 جج ہوتے ہیں, وہاں پر 3 ججوں کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی. ان میں سے ان 16 میں سے 8 جج جو ہیں وہ جو اسمبلی ہے اس سے 2/3 میجورٹی لے کے پاس ہو کے تو وہ جج بنتا ہے بندہ. اس کے لیے ہر سیاسی پارٹی اپنے بندے اناؤنس کرتی ہے کہ ہم فلانے بندے کو نامینیٹ کرتے ہیں, پھر اس کو ووٹنگ ہوتی ہے, 2/3 میجورٹی لینی پڑتی ہے. کل جمعے کے دن ووٹنگ تھی, 2 ایس پی ڈے کے نے کینڈیڈیٹ دیے ہوئے تھے, ایک شیڈو کا کینڈیڈیٹ تھا. ایس پی ڈے کا جو ایک کینڈیڈیٹ خاتون ہے ان کے بارے میں بعض تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا, لیکن جو چانسلر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ پاس ہو جائے گا, ہم ان کو قبول کر لیں گے ایز اے کینڈیڈیٹ. تو وہ کل ووٹنگ نہیں ہو سکی اس لیے کہ شیڈو کے لوگوں نے انکار کر دیا ان کو ووٹ دینے سے. اور ایس پی ڈے کی شیڈو کی میٹنگیں بھی ہوئی آپس میں, لیکن وہ اس کا نام اپروو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان پہ کوئی 1-2 الزامات ہیں کہ بھی انہوں نے جو سکات حمل کے بارے میں جو ان کی پالیسی جو ان کو فیصلہ دیا تھا اس پر لوگوں کو تحفظات ہیں, تو اس لیے ان کا نام کل پھر ووٹنگ نہیں ہو سکی. باقاعدہ اناؤنس کیا گیا کہ اس پر آج ووٹنگ نہیں ہوگی. آپ ہمارے یہاں دیکھ لیں کہ جہاں کوئی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ کس طرح پچھلے دنوں کے اندر جونیئر جج کا جو مقدمہ تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. اس کے اندر کہیں بھی ججز بھی ان کے ساتھ مل گئے, سیاستدان بھی ان کے ساتھ مل گئے, اور جو حقیقت ہے اس کو کسی نے بھی فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ہر ایک نے اپنی مرضی کر دی. اب یہ جمہوری ملک ہے, یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایک چیز جو نظر آ رہی تھی کہ جمعے کو پاس ہو جائے گی, عام لوگوں نے جو مطلب ممبران اسمبلی تھے انہیں تحفظات کا اظہار کیا تو اس کو روک دیا گیا. ہمارے یہاں سیاسی پارٹیوں کا یہ حال ہے کہ جو ہیڈ آف دی
पार्टी कह दे, जो नवाज शरीफ कह दे, जो असद जरदारी कह दे, पूरी पार्टी जो है वो उसके खिलाफ, उसके हक में जो है वोट दे देती है। यहाँ मैट्स की मर्जी के, चांसलर की मर्जी थी कि भाई हाँ ये पास हो जाए, लेकिन सेडू के मेंबरान ने कहा कि नहीं, ये फरफासों का रिश्ता है, ये आईनी अदालत का सरबराह यहाँ मतलब जज बनना है, इसके लिए 100% क्लियर बंदा होना चाहिए, जी और ये नहीं हो सका कल। ये एक तो जर्मनी की बड़ी खबर है, इसको काफी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। दूसरा ये है कि इन्होंने जो अफगानिस्तान में जिन लोगों ने मदद की थी, इत्तेहादी फौज की या जर्मन हुकूमत की, उनको ये एक मुआहदे के तहत इन्होंने बास को तो बहुत सारों को तो इन्होंने जहाजों में उस वक्त इस्लामाबाद ले आई थी जर्मन हुकूमत, और कुछ उनके जो फैमिली मेंबर थे वो कुछ उनके जो मददगार वगैरह वहां रह गए थे। उस वक्त एक मुआहदा हुआ था जर्मन गवर्नमेंट के दरमियान कि भाई इन लोगों को जिन्होंने हमारी मदद की है, एज ए तर्जुमान के तौर पर काम किया है, या किसी भी मतलब मामले में जर्मन गवर्नमेंट की या जर्मन फौज की वो मदद करते रहे, उनके खानदानों को हम लेकर आएंगे। वो एसपीडे का मुआहदा था, उसके तहत कई हजार बंदा यहाँ आ गया था। बाद में हुकूमत बदल गई तो वो मुआहदा इन्होंने खत्म कर दिया, तो ये लोग गिरश में चले गए थे। पिछले हफ्ते उस गिरश ने फैसला किया कि नहीं, जो मुआहदा हुआ था, जो लोग रह गए हैं उनको आपको वापस लेकर आना है। लेकिन क्योंकि जर्मनी के अंदर एएफडी की हुकूमत है और इनके ऊपर ये प्रेशर डेवलप हो रहा है कि भाई इनको महाजिन को यहाँ से वापस किया जाए, इसलिए इन्होंने शाम के मुल्क के लिए तो एक जॉब ऑफर की हुई है कि भाई अब इतना पैसा हम देंगे तो अगर अपना अपने मुल्क प्राइवेटली वापस चले जाए। अफगानियों को भी ये दी हुई है, लेकिन अफगानी जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए अफगानियों को अब ये वापस भिजवाना चाहते हैं, जिनके केस खत्म हो रहे हैं, उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप हम हर सूरत में इनको वापस भिजवाएंगे। तो उसमें इन्हें इतनी कामयाबी नहीं हो रही, लेकिन मुल्क का माहौल ऐसा है इस वक्त, एएफडी दिन ब दिन पॉपुलर हुई है। तो अब ये खबर निकली है कि भाई हामिद करजई जो साबिक वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के, वो और जर्मनी की जो फॉरेन इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह मिस्टर हेनिग, इनको बहुत ज्यादा बर्लिन में देखा गया इकट्ठे। तो जाहिर इन बातों पर अखबार भी पीछे लग जाते हैं, तो फिर वो बात अखबार भी इनके पीछे लग गए, तो फिर एक ने उनको घेर लिया मिस्टर हेनिग को। तो उनसे पूछा कि भाई इन मुलाकातों की क्या अहमियत है जो आप बहुत हामिद करजई साहब के साथ देखे जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जर्मन हुकूमत ये चाहती है कि अफगानिस्तान का में एक ऐसा इलाका डेवलप कर दिया जाए कि जो यहाँ से लोग जाए, जो लोगों को खतरात है तालिबान से, अपने आप को खतरा फील करते हैं कि भाई हमें तालिबान हमारे पे जुल्म करेंगे, ये कुछ करेंगे, तो वो जर्मन हुकूमत और तालिबान के दरमियान, क्योंकि सफारतकारी कोई नहीं है, सफारत खाना नहीं है, हमने इनको जर्मनी ने मंजूर नहीं किया हुआ, ऐसे कबूल नहीं किया हुआ तालिबान हुकूमत को, तो इसलिए ये चाहते हैं कि भाई हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड मैन पार्टी के तौर पर कि अफगानिस्तान में एक ऐसा इलाका डेवलप कर दिया जाए जो जर्मनी से जाने वाले लोग हैं उनको वहां आबाद किया जाए और तालिबान उनको पुरअमन तौर पे वहां रहने दें। इस डायरेक्शन में हम जो काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जर्मन हुकूमत जो है वो अब तुली हुई है लोगों को बाहर निकालने के चक्कर में। खान साहब, यूक्रेन रूस क्या चल रहा है इस वक्त, थोड़ा सा बता दें मुफ्ती साहब। यूक्रेन के अंदर जो है दिन ब दिन जो एडवांटेज उसको मिल रही है रूस को। अब जर्मनी ने ये ऑफर दी है कि भाई जो मिसाइल रोकने का सिस्टम है, एयर सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल रोकने का, वो 2 सिस्टम जो है उनकी अदायगी जर्मनी करेगा और एक की अदायगी जो है वो नॉर्वे करेगा। अब फौरी तौर पर ये 3 सिस्टम जो है वो यूक्रेन में लगाए जाएंगे ताकि रूस की तरफ से जो हमले हैं उनको रोका जा सके। बाकी यह कि जंग वहां चल रही है और वो मतलब जारी है, और अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो सकी जिसमें कहा जा सके कि पुतिन जो है वो बाज आ जाएगा, ये रुक जाएगा, ये किसी जंगबंदी के ऊपर तैयार होगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये जनाब आपको जो हालात है वो बता दिए गए हैं, मगर अफसोस सिर्फ पाकिस्तान पे होता है कि मजहबी तौर पे लोगों को परेशान किया जाता है, और यहाँ तक अब हालात बन चुके हैं कि पुलिस मुकाबले शुरू हो गए। मसाजिद हैं, वहाँ पे लोग इबादत करते हैं, उन्हें ताले लगाए जाते हैं।
یہ ظلم جب تک بند نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔